الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل ہول من الاحوال مقتحم، فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم، فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر خلیفہ سوئم، امیر المؤمنین، داماد رسول، کامل الحیاء والایمان، جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند ایک باتیں ہم نے عرض کی تھیں۔ 18 ذو الحجہ شریف سن 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بروز جمعۃ المبارک کے دن شہید کر دیا گیا تھا۔ آج اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید چند ایک باتیں جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، صورت، کردار اور فضائل کے حوالے سے کریں گے انشاءاللہ۔ سن 6 ہجری ہے، یاد رہے
سن ہجری کا آغاز اس وقت سے ہوا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے 6 سال گزر چکے تھے کہ سن 6 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ اپنے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور ان حضرات کا مقصد کوئی جنگ کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں تھا، بلکہ محض عمرہ کی ادائیگی تھی۔ جب یہ قافلہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچا تو مشرکین مکہ کو معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ کفار مکہ تو ہمارے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے۔ جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر مکہ مکرمہ روانہ فرمایا، تاکہ جا کر وہاں کے حالات کا بھی بغور مشاہدہ کیا جائے، اور مکہ والوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ ہمارا مکہ میں آنے کا مقصد جنگ کرنا نہیں، بلکہ ہم تو محض عمرہ کے لیے آ رہے ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد کی حیثیت سے پہنچے تو آپ نے اہل مکہ کو بتایا کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے، بلکہ ہم تو محض عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا اس مقدس جماعت کو مکہ مکرمہ آنے دیا جائے اور ہمارا راستہ نہ روکا جائے۔ کفار مکہ نے کہا، اے عثمان، اگر تو چاہے کہ عمرہ کرے تو تجھے اجازت ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ آنے والے 1400 حضرات کو عمرے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پہنچ چکے، ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے تمام اصحاب پاک حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب کچھ حضرات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ طواف بھی کرے گا، عمرہ بھی ادا کرے گا۔ تو یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی نگاہ مبارک سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں کے سامنے سارا منظر تھا۔ آپ ادھر یہ مشاہدہ کریں اس بات کا، اور ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ کھلی آفر دے رہے ہیں، عثمان تو چاہے جتنے عمرے کر لے، جتنے چاہے طواف کر لے، تجھے اجازت ہے، لیکن رسول کریم کو اجازت نہیں ہے۔ تو اب جواب سنیے اور محبت دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور کے ساتھ۔ آپ فرمانے لگے کہ میں اپنے نبی کے بغیر کبھی بھی طواف نہیں کر سکتا، کبھی بھی عمرہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نمائندہ بن کر گئے تھے، یہاں مکہ مکرمہ میں آپ کو کچھ وقت لگ گیا۔ ادھر مسلمان جہاں پر تشریف فرما تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں، یہاں یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے۔ جب یہ خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں پھیلی تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حضرات کو ایک جگہ پر جمع کیا اور پھر ایک معاہدہ طے پایا
کہ ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے۔ اب وہ منظر کیا تھا، قربان جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہے، 1400 حضرات میں سے ایک ایک آتا جا رہا ہے، اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ پر رکھتا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے بیعت فرماتے جا رہے ہیں اس بات پر کہ ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیا جائے گا۔ اب جب یہ سارے حضرات بیعت کر چکے تو اب دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کا کمال، اللہ اکبر، جن کو حضور نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا ہے۔ اب ایسا تو نہیں کہ بس ان کو بھیج دیا اور پیچھے نظر ہی نہیں، اللہ اکبر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارے ہاں تو اللہ کے محبوب و مقبول بندوں کو اللہ نے وہ کمال بخشا ہے جو عام بندے کو نہیں عطا ہوتا۔ حضرت میاں شیخ محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضمن ایک بات عرض کرتا چلوں، اگر آپ کے پاس نگاہ کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی سید آتا، آل رسول آتا، تو آپ اس کی بڑی تعظیم کرتے، اپنے گھر سے لے کر اڈے تک اسے چھوڑنے بھی آتے اور باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ اس کو رخصت کرتے۔ ایک ایسا شخص جو سید نہیں تھا، اسے جب معلوم ہوا کہ یہاں سیدوں کی بڑی قدر کی جاتی ہے، اس نے لاری اڈے سے اتر کر جہاں پہنچنا تھا کچھ راستے میں ہی اس نے ارادہ کیا شرق پور شریف حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے کچھ پہلے کہ چلے میں جا کے کہوں گا میں سید ہوں تاکہ پروٹوکول تو ملے گا۔ پہنچا وہاں پر جا کر کہا حضور میں سید ہوں۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو پروٹوکول دیا جس طرح کے روٹین کے مطابق ہوتا تھا۔ اب جب وہ شخص رخصت ہوا تو آپ اپنے گھر سے آدھے راستے تک اس کے ساتھ آئے۔ اب روٹین میں یہ ہوتا تھا کہ آپ جو بھی کوئی سید زادہ آتا، آل رسول آتا، اسے اڈے تک چھوڑ کر بٹھا کر تو پھر واپس تشریف لے کے جایا کرتے، لیکن اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ راستے میں ہی اسے کہا جی ٹھیک ہے اللہ حافظ اب آپ جا سکتے ہیں۔ یہ بندہ بڑا حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ حضرت آپ کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ آپ تو وہاں آخر سٹاپ تک چھوڑ کے آتے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے میاں یہاں سے ہی چونکہ تو سید بنا تھا، توجہ ہے، یہاں سے ہی چونکہ تو سید بنا تھا لہٰذا میں نے تجھے پروٹوکول بھی یہاں تک ہی دینا تھا۔ اس سے پہلے تو وہی تھا جو تھا، یہاں آ کے تو سید بنا، میں نے واپسی پر یہاں آ کر تجھے پروٹوکول دے دیا۔ اب جب اللہ کے بندے 14 صدیوں کے بعد ایسی نگاہ رکھتے ہیں تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے کیا کہنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما ہے، سارے 1400 حضرات باری باری آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے آخر میں اپنا بایاں ہاتھ بلند کیا اور دائیں ہاتھ میں اس طرح لے کے تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ بیعت، یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے۔ اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ جانتے تھے عثمان زندہ ہے، عثمان زندہ ہے، کیوں بیعت زندہ کی ہوتی ہے، مرے ہوئے کی تو بیعت ہوتی نہیں ہے، مرے ہوئے کی بیعت نہیں ہوتی۔ اب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان غلاموں سے بیعت لے چکے تو پروردگار عالم کو یہ منظر بڑا پسند آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی یہ جانثاری، حضور کے غلاموں کا حضور سے انداز محبت میرے رب کو بڑا پسند آیا۔ پروردگار عالم نے عین اسی موقع پر قرآن کریم کی آیا مبارکہ نازل فرمائی اور اس مقدس جماعت کا تذکرہ، وہ جو انہوں نے حضور کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دیے تھے، اس ہاتھ دینے کا تذکرہ بھی رب العالمین نے کتاب لا ریب میں فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ فتح 26واں پارہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے۔ یہ جتنے حضرات 1400 کے 1400 تھے، میں متعدد مرتبہ ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ میں بھی کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، ہم میں سے الحمدللہ ہر شخص کہتا ہے میں مسلمان ہوں، مومن ہوں،
لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارا ایمان، ہماری نیکی، ہمارا کوئی کار خیر اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہمیں سے کوئی دعوے سے تو نہیں کہہ سکتا کہ کہہ سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ وہ مقدس جماعت ہے، یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ ادھر انہوں نے ایمان قبول کیا، ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں اپنے ہاتھ دیے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ان لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ اپنی رضامندی کی سند رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل فرما کر ان لوگوں کو دے رہا ہے۔ اور پھر دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت وہ مقدس اور عظیم جماعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو حکم دیا کہ تم نے اگر ایمان لانا ہے تو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے غلام صحابہ ایمان لائے، یعنی ان کا ایمان اس درجہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہے کہ عام لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر ایمان لانا ہے تو پھر ویسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ اے حبیب آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ توجہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ کہاں دیا تھا؟ درخت کے نیچے دیا تھا۔ حدیبیہ کا مقام تھا، سمرہ نامی درخت تھا، اس درخت کے نیچے پروردگار عالم فرماتا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، تو ان پر اطمینان اتارا۔ واصابہم فتحا قریبا، اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام عطا فرمایا۔ یہ پروردگار عالم نے ان حضرات کو اپنی طرف سے انعام عطا فرمایا۔ تو جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کتنا بلند ہے اور کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے۔ ایک اور موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وعثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ ایک اور موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل نبی رفیق، یعنی فی الجنہ ورفیقی، لکل نبی رفیق ورفیقی یعنی فی الجنت عثمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے۔ رفیق بمعنی ساتھی، بیلی، دوست، صاحب۔ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور میرا رفیق یعنی جنت میں عثمان ہوگا۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، یہ کوئی ایک موقع نہیں، متعدد مواقع ایسے کہ جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ کچھ مواقع تو ایسے آئے کہ جہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے دے کے تو حضور سے جنت خریدی ہے، پیسے دے کے حضور سے جنت خریدی ہے۔ یہاں پر ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں پانی کی کمی تھی، ایک ہی کنواں تھا کہ جو لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ناکافی تھا، جس کو بئر روما کہا جاتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا بدلے میں جنتی چشمہ لے لے، بدلے میں جنتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خریدا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ جو آفر آپ نے دی تھی وہ صرف اس کنویں کے مالک کے ساتھ خاص ہے یا جو بھی اسے خرید کر وقف کرے گا؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بھی اسے خرید کر وقف کرے گا مسلمانوں کے لیے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ گواہ ہو جائیے، میں نے اسے خرید لیا ہے اور عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بدلے میں جنتی چشمے کی بشارت عطا فرمائی۔
بدلے میں جنت کی بشارت عطا فرمائی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ہم میں سے اگر کوئی بندہ کسی جگہ پر رہتا ہو، کسی مکان میں رہتا ہو، یا کسی کے نام کوئی جاگیر ہو، تو کیا وہ بندہ جو اپنے گھر کا مالک ہے، کوئی اور شخص اسے اپنے گھر میں جانے سے روک سکتا ہے؟ میرے نام کوئی گھر ہو، میں اپنے اس گھر میں رہتا ہوں، کیا میرے علاوہ کسی اور کو یہ اجازت اور رخصت ہے کہ وہ مجھے اپنے ہی گھر میں جانے سے روک سکے؟ بولیے، نہیں روک سکتا۔ وہ جس کے نام رجسٹری ہوگی وہی مالک ہے نا۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ عثمان غنی نے تو جنت حضور سے پیسوں کے بدلے میں خریدی ہے، تو عثمان کو کون روک سکتا ہے جنت میں جانے سے؟ آج اگر 14 صدیوں کے بعد کچھ حضرات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے بارے میں زبانیں تان دراز کریں، تو پھر انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کس ہستی کے بارے میں زبان کھول رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، وہ حضرات جو دل میں بغض عثمان رکھتے ہیں، ترمذی کی حدیث مبارکہ وہ سنیں ذرا، اور اپنے کانوں کو کھولیں اور دماغ کو بھی کھولیں کہ وہ کہاں پھر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، کوئی شخص فوت ہو گیا، اللہ اکبر۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، اس شخص کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھانے سے انکار فرمایا، جنازہ پڑھانے سے انکار فرمایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے حیران ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے تو کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ آپ نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے، اس کے دل میں میرے عثمان کا، اور جس کے دل میں عثمان غنی کا بغض ہو، میرے کریم سامنے پڑی میت چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر میں اور آپ اگر وہ حضرات جن کے دلوں میں عثمان غنی کا بغض ہو اور ہم ان سے یاریاں لگاتے پھریں، تو پھر آپ کو ان لوگوں کی یاری مبارک ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ سے چہرہ پھیر لیں گے۔ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی بندہ کسی کو برا بھلا کہے، ہمارے ماں باپ بہن بھائیوں میں سے اگر کوئی بندہ کسی کو برا بھلا کہے، ہماری غیرت فوراً جاگ جاتی ہے اور ہم مارنے مرنے تک چلے جاتے ہیں، لیکن ہماری غیرت، ہماری جرت، ہماری قوت ایمانی اس وقت کہاں ختم ہو جاتی ہے جب ہمارے ہی سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر ہم انہی لوگوں کے ساتھ جناب جفیاں بھی ڈالتے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ بھی ڈالتے ہیں، یاریاں بھی لگاتے ہیں، بیٹھ کے کھانے بھی ایک ساتھ کھاتے ہیں۔ تو کیا ہمیں بتانا نہیں پڑے گا، جواب نہیں دینا پڑے گا؟ کبھی سوچئے گا تنہائی میں بیٹھ کر، آج اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ یاریاں لگائیں کہ جو حضور کے صحابہ کو برا بھلا کہیں اور شرعام کہیں، ایک تو ہوتا ہے چھپ کے کہنا برا بھلا، ایک ہے شرعام کہنا، اور پھر بھی ہم کہیں نہیں نہیں یہ ہماری محلے داری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو آپ کی محلے داریاں مبارک، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مبارک۔ کبھی سوچئے گا کہ وہ حضرات جو حضور کے صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ یاریاں لگائیں، اور پھر مرنے کے بعد اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، تو پھر بتائیے وہ یاری کام آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ وہ یاری تو کام نہیں آئے گی۔ محبت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کام آئے گی۔ آج ان کے ساتھ یاری لگائیں کہ جو صرف اور صرف قبر تک نہیں، قبر میں بھی آپ کے کام آئیں، اور وہ میرے رسول کی ذات اقدس ہے، وہ میرے رسول کی ذات اقدس ہے، جن کی شان میں قرآن کریم کی متعدد آیات نازل ہو جائیں۔ ہم کون ہوتے ہیں ان سے بغض رکھنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں ان کی شان کو گھٹانے والے یا ان پر زبان تان دراز کرنے والے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی عزت کر کے بتایا یہ عزتوں والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے گھر میں، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، پنڈلی مبارک سے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی آنے کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت میں رہے اور اجازت عطا فرما دی۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت فاروق اعظم نے اجازت چاہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی، اسی حالت میں رہے۔
کچھ دیر کے بعد جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی۔ آپ نے اجازت دینے سے پہلے آپ اٹھے، اپنی پنڈلی مبارک کا کپڑا سیدھا کیا، پنڈلی مبارک کا کپڑا سیدھا کیا۔ جب آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے پھر اجازت دی کہ عثمان کو اب آنے کی اجازت ہے۔ حضرات جب تک وہ بیٹھے رہے، جب وہ تشریف لے گئے، جناب ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر آئے آپ اسی حالت پر تشریف فرما رہے، عمر فاروق آئے آپ اسی حالت پر تشریف فرما رہے، لیکن جب عثمان غنی آئے تو پھر بڑے اہتمام کے ساتھ آپ بیٹھ بھی گئے اور پنڈلی مبارک پر کپڑا بھی ڈال لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اب جملہ سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا، مشکات شریف کی حدیث پاک، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس شخصیت سے اللہ کے فرشتے حیا کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے حیا فرما رہے ہیں، اتنی عظیم شخصیت کے مالک۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروردگار عالم نے وہ کمال عطا فرمایا جو شاید چند لوگوں کو ملا ہو۔ آپ رات نماز عشاء ادا کرنے کے بعد کچھ پہر آرام فرماتے، کچھ پہر آرام فرماتے، آرام کرنے کے بعد پھر اٹھتے دوبارہ وضو فرماتے، باوجود اس کے کہ خدام بھی آپ کے پاس موجود، گھر والے بھی آپ کے پاس موجود، لیکن رات کو آپ اپنے وضو کے پانی کے لیے کسی کو بیدار نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ سے عرض کیا جاتا حضور اتنے خدام ہیں، گھر والوں میں آپ کی بیویاں، آپ کی اولاد پاک سارے موجود ہیں، آپ کسی کو اٹھا لیا کریں۔ تو آپ نے فرمایا یہ ان کے آرام کا وقت ہے، میں اپنی وجہ سے کسی کے آرام میں خلل نہیں ڈالتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات اٹھتے، خود وضو فرماتے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل کی نیت مانتے، کتنی؟ اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں، 1 رکعت میں پورا قرآن عثمان غنی پڑھ دیا کرتے تھے۔ یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں، حدیث پاک سنا رہا ہوں آپ کو۔ 1 رکعت میں پورا قرآن حضرت عثمان غنی پڑھ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حاکم وقت بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، دن میں لوگوں کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، معاملات مملکت بھی سر انجام دیتے ہیں، اور رات کا عالم یہ ہے کہ 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیتے ہیں۔ اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے وہ دن دیکھنا نصیب نہ کرے کہ جس دن میں میں قرآن نہ پڑھ سکوں، جس دن میں میں قرآن نہ پڑھ سکوں۔ اب میں اور آپ عثمان غنی کا تذکرہ سنیں اور پھر اپنے آپ کی طرف دیکھیں۔ بتائیے ہم میں سے کتنے ایسے حضرات ہیں کہ چلے سالوں نہ صحیح، سال میں کچھ زیادہ جملہ نہیں کہنا چاہتا، کتنے مہینے گزر جاتے ہیں کہ ہم قرآن کھولتے ہی نہیں، کتنے دن گزر جاتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ کیا ہم مسلمان نہیں؟ کیا یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل نہیں ہوا؟ کیا اس قرآن سے ہم نے رہنمائی نہیں لینی تھی؟ لینی تھی۔ جب بچی کو رخصت کیا جاتا ہے، قرآن کو بڑے عزت و احترام سے بچی کے سر کے اوپر رکھا جاتا ہے کہ قرآن کے سائے میں بچی کو رخصت کرنا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اس رخصتی سے پہلے والدین بچی کو بٹھا کے کہیں بیٹا صرف اس کے سائے میں رخصت ہی نہیں ہونا، اس کو ساری زندگی سینے سے بھی لگا کے رکھنا ہے، اس کو ساری زندگی پڑھنا بھی ہے۔ اور آج جب ابھی ہم نماز جمعہ سے فارغ ہوں، ایک آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، اپنے گھروں کے اندر جب آپ تشریف لے جائیں تو پھر گھر کی ہر چیز دیکھیے، آپ کا فرنیچر بالکل چمک رہا ہوگا، آپ کے بیڈ روم کا ایک کونا صاف ستھرا ہوگا، آپ کے گھر میں لگی LCD بالکل صاف ہوگی، اور کہیں اگر گھر کے کونے میں قرآن رکھا ہو تو اس کی بھی حالت جا کے دیکھیے گا کہ اس کے کپڑے کے اوپر کتنی گرد و غبار ہے۔ کبھی اندازہ کیجئے گا کہ ہماری ترجیحات بدل گئی، یہ کتاب ہماری رہنمائی کے لیے تھا، ہم نے بڑے عزت و احترام سے گھر کے ایک کونے میں اس کو رکھ لیا ہے۔ اللہ مان والحفیظ۔ اللہ اکبر۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کرے میری زندگی میں ایسا دن نہ آئے کہ جس دن میں قرآن نہ کھولوں۔ اور جب کبھی آپ کا گزر کسی قبر کے پاس سے ہوتا، قبرستان سے جب آپ کا گزر ہوتا تو آپ ٹھہر جاتے قبر کے پاس، اور اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی، آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ عرض کیا گیا حضور آپ اتنا جنت یا جہنم کے تذکرے پر تو نہیں روتے
کہ جتنا کسی قبر کے پاس آ کے تو روتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی بندہ اس میں کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، اور اگر اس میں ناکام ہو گیا تو پھر آگے بھی ناکامی ہی ناکامی ہے۔ ہم تو ایک قبر کیا سارا قبرستان ہی گزر جائیں، بس ہم پر کچھ لمحوں کے لیے خوف خدا کی کیفیت طاری ہوتی ہے، چند سیکنڈ کے لیے کہہ لیں آپ، اور پھر اس کے بعد ہم نے جنازہ پڑھا۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہی حالت ہے، ہم نے جنازہ پڑھا، قبرستان کے اندر قبروں پر ہم موجود ہیں، اور پھر جناب خوش گپیوں میں بھی مگن ہیں، اور ہماری وہی پھر سیاسی گفتگو اور سارے معاملات زندگی کے اسی طرح چلتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں اور ہماری گفتگو کیا چل رہی ہے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد یا ابھی نماز جمعہ پڑھیں یا اس سے پہلے ہی ہم میں سے کسی کو موت آ جائے، ہمارے پاس تو کوئی وقت نہیں ہے، کوئی مہلت نہیں ہے، نہ ہی ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہماری زندگی کو لمبی ہونی ہے یا ابھی موت آ جائے گی۔ جب ہماری زندگی کا یہ عالم ہے پھر اس قدر آپ بے خوف نہ ہوں، اس قدر ہم اپنے آپ کو مطمئن نہ رکھیں کہ بس ہم نے تو سدا ہی جینا ہے اور بس جینا ہے۔ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پاک کی زندگی کا مطالعہ کیجئے اور ان کی سیرت مبارکہ کو دیکھیے۔ یہ وہ حضرات جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا تو پھر بدلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان حضرات کو کیا بشارتیں عطا کی گئی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب سیدنا حضرت عثمان غنی کا مقام و مرتبہ دیکھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخلن بشفاعت عثمان 70,000 كلهم قد استوجب النار الجنت بغیر حساب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70,000 ایسے افراد، کتنے جی؟ 70,000 ایسے افراد کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ 70,000 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ رب العالمین عثمان غنی کی شفاعت سے ان 70,000 کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ عثمان غنی کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہے۔ وہ عثمان غنی جنہوں نے ساری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری، جنہوں نے ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں گزاری، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض اس حد تک پایا کہ غنی جیسے لقب سے آپ کو مزین کیا گیا۔ عثمان غنی، غنی بمعنی بے نیاز ہونا، اور یہ آپ کے اندر ایک وصف ایسا سخاوت کا پایا جاتا تھا کہ ہم اگر بار بار بیان کرتے رہیں ہمارے اوقات ختم ہو سکتے ہیں، ان کی سخاوت کے تذکرے پھر بھی باقی رہیں۔ ایک ایسا شخص جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضور مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے، مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے۔ راہ خدا میں بندہ دے تو پھر دل کھول کے دے۔ باتیں اب بڑی تلخ ہیں لیکن ہے حقیقت۔ ہم میں سے جب کوئی بندہ راہ خدا میں دینا چاہتا ہے تو وہ نوٹ نکالیں گے جو کہیں نہیں چلے گا۔ اکثریت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے کاموں سے محفوظ رکھے۔ جب راہ خدا میں دینا ہے تو پھر دل کھول کے دیں، اور پھر بدلے میں بھی تو رب العالمین اسی انداز میں عطا فرماتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا حضور مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے۔ آپ نے فرمایا وہ سامنے 2 مٹکے شہد کے بھرے ہوئے رکھے ہیں، وہ لے لے۔ شہد مانگا تھا تھوڑا سا، شہد مانگا تھا تھوڑا سا، فرمایا وہ 2 مٹکے بھرے پڑے ہیں، وہ لے لے۔ اب جب اس نے یہ سنا تو خوشی سے پھولا نہ سمائے۔ اب جب وہ شہد سے بھرے ہوئے برتن مٹکے اٹھانے لگا تو اٹھ نہیں رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اب چونکہ تو ان کو اٹھا نہیں سکتا، ان کو اٹھانے کے لیے وہ اونٹ موجود ہے، وہ بھی لے جا ساتھ۔ اس قدر سخی اور اس قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، کاش کہ پروردگار عالم ہمیں بھی حضرت عثمان غنی کی سخاوت کی کچھ خیرات عطا فرمائے۔ زمانہ فاروقی یا زمانہ صدیقی کا واقعہ، ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، لوگ حضرت صدیق اکبر یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے حضور اب تو کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ابھی شام تک انتظار کرو۔
کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا۔ شام ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا 1000 اونٹوں پر لدا سامان مدینہ طیبہ میں داخل ہوا۔ تاجر تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے تاجر حاضر ہوئے، کہنے لگے حضور آپ یہ سامان ہمیں بیچ دیں، یہ سامان ہمیں بیچ دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کتنا نفع دو گے، کتنا نفع دو گے؟ انہوں نے کہا ہم سارے سامان پر 20% تک نفع آپ کو دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تو اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ بڑے حیران ہوئے، مزید نفع بڑھایا۔ آپ ہر بار فرماتے گئے کہ مجھے تو اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے۔ بالآخر انہوں نے پوچھا کہ مدینہ طیبہ کے تاجر ہمارے علاوہ کوئی خریدار بھی نہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت جب وہ سارے کا سارا سامان راہ خدا میں صدقہ کر دیا، 1000 اونٹوں پر لدا سارا سامان غرباء، فقراء، محتاجوں کے اندر جب تقسیم کر دیا تو فرمایا میرا رب مجھے 1 کے بدلے 10 دے رہا ہے۔ مجھے تو بڑا نفع مل رہا تھا، لہذا تمہارا نفع تھوڑا تھا، میں نے اپنے رب سے تجارت کرنی تھی، میں وہ تجارت کر چکا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، اللہ اکبر، آپ کی شانیں، آپ کی عظمتیں، وہ جو اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین عالی شان میں بیان فرمائی۔ 18 ذی الحج شریف کو آپ کی عمر مبارک 82 سال تھی اس وقت جب آپ کو شہید کیا گیا، اور حالت یہ تھی کہ 40 دن سے آپ نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، روزے کی حالت میں آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ کی شہادت سے 1 دن پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ پیاس کا غلبہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی عطا فرمایا حالت خواب میں۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں ایسا پانی میں نے زندگی میں کبھی نہیں پیا۔ اور پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بما اپنے اصحاب کے تھے، ارشاد فرمایا اے عثمان اگر تو چاہے تو تیری مدد کر دی جائے، اگر تو چاہے تو تیری مدد کر دی جائے، اور اگر تو چاہے تو پھر کل کی افطاری ہمارے ساتھ کر لے۔ جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور میں آپ کے پاس ہی آنا پسند کرتا ہوں۔ جمعہ المبارک کا دن تھا، 18 ذی الحج، 82 سال کی آپ کی عمر مبارک۔ کچھ باغی آپ کے گھر کے اندر دیوار پھلانگ کر تو داخل ہوئے، اور پھر آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اور حال یہ تھا کہ آپ روزے سے تھے، اس وقت بھی زبان پر تلاوت قرآن جاری تھی، زبان پر تلاوت قرآن جاری، جس میں مبارک سے خون کا فوارہ نکل کر قرآن کریم کی آیا مبارکہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان الفاظ پر آپ کے جسم مبارک سے نکلا ہوا خون گرا، گویا قرآن بھی کل قیامت کے دن عثمان غنی کی شہادت کی گواہی دے گا۔ اللہ اکبر۔ جتنا ہو سکتا ہے جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی حاضریاں لگوانے کے لیے سب حضرات اپنے اپنے گھروں میں اہتمام فرمائیں۔ اہتمام کا مطلب جو آپ روٹین میں کھانا بناتے ہیں، جب کھانا آ جائے فاتحہ شریف پڑھیں، جو آپ کو سورتیں قرآن کریم کی آتی ہیں وہ پڑھیں، دیگر ذکر و اذکار گھر کے سارے حضرات کو بٹھا کے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں یہ نذرانہ پیش کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس کو تو فعل پروردگار عالم ہم پر بھی رحم فرمائے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔